یہ وہ دن تھا جب زمین نے وفاداری اور ایمان کی طاقت دیکھی۔ جب بدر کی ریت کے ذرے گواہ بنے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور اس کے پیغمبر کے راستے پہ چلنے والوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے انہیں کیسے سرخرو کرتا ہے۔ مدینہ کی ٹھنڈی ہوا، یہ دن تھا بدر کی لڑائی کا۔ ایک طرف 313 مسلمان اور ایک طرف قریش کی ہزاروں کی فوج۔ بدر جو مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا قریش کے خلاف، اور جس سے مسلمانوں نے اس طرح سے لڑا جس کی مثل نہیں ملتی۔ جب ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام اور ان کے چند صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا پڑا تو وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب اس ہجرت کے بعد کفار نے مسلمانوں کی زمین، مال اور مدینہ میں جتنا بھی مسلمانوں کا مال اسباب بچ گیا تھا اسے مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس ساری تکلیف کا مسلمانوں کو دکھ تھا، لیکن مسلمان اللہ کے راستے پر مدینہ چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قریش اور کفار مکہ وہ مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دے رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی سازش وہ کرتے تھے۔ ایسے میں قریش کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کا شام سے آتا ہوا قافلہ جو مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن رستے میں اسے مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا۔ اب اس قافلے کی خبر نبی علیہ السلام کو بھی پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کا سوچا اور اس کے لیے صحابہ سے مشاورت کی۔ صحابہ جو پہلے ہی کفار کے ظلموں سے بہت زیادہ تنگ تھے وہ اس حملے کی تائید میں فوراً کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر اس قافلے کو روک کر اپنا اسباب و سامان جو کفار نے مسلمانوں سے لوٹا تھا وہ واپس لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے اس حملے کی خبر ابو سفیان کو بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے اپنا ایک سپاہی فوراً مکہ بھیجا اور یہ سپاہی مکہ پہنچ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، آہو پکار کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ طریقہ تھا عرب کا کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں اس طرح کرتے ہیں۔ جاؤ اپنے مال کی حفاظت کرو۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ابو سفیان کتنے بڑے قافلے پر مدینہ کے قریب حملہ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً جنگ کی پلاننگ کی اور اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس بہت کم سپاہی، بہت کم ہتھیار ہیں تو انہوں نے اس سے کئی گنا زیادہ فوج تیار کر لی۔ اس فوج کو لیڈ کرنے والے تھے عتبہ، شیبہ اور قریش کے سردار ابو جہل۔ اسی اثناء میں ابو سفیان کو جب پتہ چل چکا تھا کہ ان کے اوپر نبی علیہ السلام کی طرف سے حملہ کیا جائے گا تو وہ اپنا راستہ بدل کر اس حملے سے بچ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بے سر و سامان، نہ کوئی ہتھیار، نہ ایسا کوئی لباس، نہ کوئی جنگی اوزار، بلکہ بالکل اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اس جنگ کی تیاری کے لیے اپنے صحابہ کو بلا کر نکل گئے۔ اب نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے اور ادھر سے نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کفار کی ایک بہت بڑی فوج وہ ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف آ رہی ہے۔ بدر کے میدان میں رات کا وقت نبی علیہ السلام نے جاگ کر اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے گزارا کہ اگر یہ 313 لوگ آج اس جنگ میں ختم ہو گئے تو قیامت تک اس دین اسلام کا نام لینے والا اس دنیا پہ کوئی نہیں رہے گا۔ غزوہ بدر کا وہ دن طلوع ہوا جس میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان مارکا کون میدان سجنے جا رہا تھا۔ سورج کی کرنیں ریت پر پڑیں اور دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے صفیں سیدھی کی، صحابہ کو تیار رہنے کا حکم دیا اور جنگ کے لیے مکمل تیاری پکڑ لی۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔
حضرت حمزہ مسلمانوں کے پہلے کمانڈر تھے غزوہ بدر میں، اور حضرت علی بھی اس جنگ میں اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال چکے تھے۔ آپ کی عمر بھی اس وقت صرف 24 سال تھی، لیکن آپ کے حوصلے بہادری آسمان کو چھو رہی تھی۔ صبح کے وقت قریش کے لشکر میں سے 3 بڑے سردار جو عرب کی روایات کے مطابق جنگ شروع کرنے کے لیے سامنے آئے، جن میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اپنے سپاہی بھیجیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے 3 صحابہ کو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن عتبہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اپنے خاندان کے سب سے اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجے ہیں، آپ بھی اپنے خاندان اور اپنے اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے 3 صحابہ کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو بھیجا، جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ اسلام اور کفر کی للکاریں بلند ہوئی، تلواروں نے اپنا جادو دکھایا۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو گرا دیا۔ اسی اثناء میں حضرت علی نے بھی اپنی حیدر کرار والی صفت کے ساتھ اپنی ذوالفقار کو اس طرح چلایا کہ علی علیہ السلام کے سامنے آنے والا کافر بھی مارا گیا۔ ابو عبیدہ کو تھوڑی سی چوٹ آئی، لیکن اس نے بھی اپنے دشمن کو مار گرایا۔ یہ وہ ایمانی طاقت تھی ان لوگوں کے بیچ جو اپنے مذہب یا جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، چاہے وہ اللہ کے ساتھ تھی یا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس پہ وہ اس طرح کمیٹڈ تھے کہ وہ کسی بھی بڑی طاقت کی پرواہ کیے بغیر زندگی موت کو پیچھے رکھ کر تلواروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اور اسی بیچ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی ہے، اور صحابہ کے مطابق آپ کو فرشتے نظر آ رہے تھے جو کفار کی صفوں کے درمیان جا کر انہیں کاٹ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت طلحہ اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ بھی بجلی کی مانند دشمنوں کی صفوں میں گھس کر بڑے ہی حیرت انگیز طریقے سے لڑے، جس کے بعد کفار ڈگمگا گئے اور کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 لوگ قید کر لیے گئے۔ جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں گے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس جنگ میں جو فتح ہوئی وہ مسلمانوں کو کافی طاقت دے گی، اور اس کے بعد مسلمان تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ مسلمانوں کا جو پیغام اور تبلیغ تھا وہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، لیکن کفار اس چوٹ کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس جنگ کے بدلے کو بہت ہی زیادہ اپنے دماغ اور دل پر لے کر اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے عرب کے مختلف کونوں سے لوگوں کو، سپاہیوں کو، گھوڑوں کو، اوزار، ہتھیار سب کچھ اکٹھا کیے تاکہ وہ اگلی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکہ کر سکیں۔ یہ ایمان اور کمٹمنٹ کی وہ طاقت تھی جس نے کفار کے بڑے لشکر کو صرف 313 مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دے دی۔ اسلام کی اگلی جنگ احد کے لیے سبسکرائب کریں۔